الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بارہ رمضان المبارک 1441 اور 12واں پارہ رات کو تراویح کے اندر پڑھا گیا ہے. انشاءاللہ العزیز اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 7 انبیاء کا اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ اور ان کو دعوت توحید کا ذکر کیا ہے. ابتدا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مخلوق کی روزی کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے فرمایا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی روزی کی ذمہ داری اپنے پاس رکھی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی روزی رساں ہے. اس کے اندر کوئی فرق نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، کیونکہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے. جانور، انسان، جن، چرند، پرند، چوپائے، جو بھی اس دنیا کے اندر جاندار ہے، ذی روح ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی زمین کے اندر چلنے والے ہیں یا آسمان کے اندر، آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والے ہیں، ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس روزی کو کمانے کے اسباب حلال بھی ہیں اور حرام بھی ہیں. تو شریعت اسلامیہ نے امت مسلمہ کے لیے وہ اسباب جو حلال ہیں ان پر چل کر روزی کمانے کا حکم دیا ہے، اور جو حرام ہیں ان کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھوکا مر جاؤں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس وقت تک کوئی جان، کوئی انسان، کوئی ذی روح مرے گا نہیں حتیٰ یستوفی رزقہ، حتیٰ کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے. جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ اس کو کھا نہ لے. یہ مشاہدہ ہے کہ کئی بار میں نے بھی، آپ نے بھی، اور لوگوں نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ کئی شخص ایسے ہوتے ہیں جو کھانا کھاتے فوت ہو جاتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالا اور وہ لقمہ نیچے لے جانے کی استطاعت نہیں رہی اور اس کو باہر پھینک دیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو روزی اللہ کے ذمے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ روزی دینی ہے، لیکن ہمیں مسلمانوں کو اس کے اسباب حلال تلاش کرنے چاہیے اور حرام سے اجتناب کرنا چاہیے. کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ روزی لی ہے؟ فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ تعالیٰ اس کے مستقر کو بھی جانتا ہے اور اس کے بعد وہ اس نے کہاں جانا ہے اس کا بھی اس کو علم ہے. کل فی کتاب مبین، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہیں.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور آیات سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ روزی اللہ کے ذمے ہے، کسی مخلوق کے ذمے نہیں ہے۔ مخلوق میں کوئی نہ کوئی رنج بخش ہے، نہ گنج بخش ہے، نہ کوئی داتا ہے۔ داتا ہے تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، خالق نہیں ہے، مالک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ ہود کے اندر ان امتوں کا ذکر کیا ہے جو اس امت سے پہلے تھی اور انہوں نے انبیاء اور رسول کی تکذیب کی اور ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، وہ عذاب الہی سے دوچار ہوئیں۔ اور کچھ ایسی امتیں ہیں جن کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے، لیکن کچھ ایسی امتیں بھی ہیں جن کا نشان تک مٹا دیا گیا اور وہ عبرت بن گئیں اور ان کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا کہ وہ کہاں تھیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر انسان میں پائی جانے والی دو ایسی مذموم صفات کا ذکر کیا ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک ہے ناشکری اور دوسرا ہے نا امیدی۔ انسان کے اندر یہ دو مذموم صفتیں بدرجہ کم موجود پائی جاتی ہیں۔ وہ ناشکرہ بھی بڑا ہے اور نا امید بھی بڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ، جب انسان کو ہم اپنی جانب سے کوئی نعمت دے دیتے ہیں، کسی نعمت کا ذائقہ جو ہے وہ رحمت کرتے ہوئے سکھا دیتے ہیں اور پھر وہ نعمت اسے ہم چھین لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو پھر وہ بڑا ہی ناشکرہ بن جاتا ہے۔ وہ بہت نا امید جو ہے وہ نا امیدی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، اگر ہم اسے کوئی نعمت دے دیں، کسی تکلیف کے بعد، کوئی سختی کے بعد تنگی آ جائے تو پھر کیا کرتا ہے لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو کہتا ہے کہ بس میری جو ہے وہ سختیاں ختم ہو گئی، برائیاں جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تو فخر کرنے لگ جاتا ہے، بڑی خوشی جو ہے اس کو ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ناشکری جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ ماضی اور حال سے ہے۔ ناشکری کا تعلق جو ہے وہ ماضی اور حال سے ہوتا ہے، اور ناامیدی کا تعلق جو ہے نا امیدی کا مستقبل سے ہوتا ہے۔ تو وہ مستقبل میں نا امید ہو جاتا ہے کہ اب مجھے یہ نعمت مجھ سے چھن گئی ہے، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا میرے کو واپس آ جائے۔ اور اگر جب نعمت اللہ نے دے دی ہے تو اس پر وہ ناشکرہ رہتا ہے، شکر ادا ہی نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور نعمتیں زیادہ دوں گا، اس میں اور جو ہے وہ بڑھوتی کروں گا، اور جو ہے وہ نعمت پہ نعمت آتی چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک دو انسان کے اندر مذموم صفتیں ہیں ان کا اس کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور دعوت دیتے ہوئے سب سے پہلا جو کام تھا وہ توحید الوہیت کا تھا۔ توحید کی دعوت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر جتنے بھی پہلے انبیاء گزرے ہیں سب کا یہی عمل رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تو انہوں نے کیا کہا إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، آگے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی۔ تو یہ انبیاء میں مشترک ہے، سارے کے سارے جتنے بھی انبیاء اور رسل گزرے ہیں، نوح علیہ السلام تھے، ہود علیہ السلام تھے، لوط تھے، ابراہیم تھے، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ، سارے جتنے بھی تھے یہ توحید کا پرچار کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو توحید کی دعوت کے لیے ہی بھیجا تھا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے
جو ہے وہ امت ساری جو ہے وہ توحید پر قائم تھی، لیکن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں آ کر جو ہے وہ توحید کی بجائے شرک جو ہے وہ پنپنا شروع ہوا، اس کے اندر جو ہے اس کا پرچار ہوا، اور اس وقت جو ہے وہ یہ بات شروع ہوئی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی قوم سے جو ہے وہ مکالمہ جاری رہا، اور پھر جب انہوں نے نہیں مانا، تکذیب کرنا شروع کر دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا بھائی اب ان کے اوپر عذاب آئے گا تو آپ جو ہے وہ کشتی بنائیں۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے پابند تھے، انہوں نے کشتی بنانا شروع کر دی، بہت بڑی کشتی۔ اب قوم جو ہے وہ وہاں سے قوم کے لوگ گزرتے تو وہ مذاق کرنا شروع کر دیا، بھائی یہاں پر تو سمندر نہیں ہے، یہاں پر پانی نہیں ہے، اتنی بڑی جو ہے وہ کشتی بنا رہے ہو، جہاز بنا رہے ہو، یہ کیا ریت پہ چلے گا؟ طرح کی جو ہے وہ باتیں شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی جو ہے وہ بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی قوم کے کچھ لوگ وہاں سے گزرتے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب کشتی بنا رہے ہوتے تو وہ ان سے مسخرہ پن کرنے لگے، مذاق کرنے لگے۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ابھی تو جو ہے وہ تم مذاق کر رہے ہو نا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، مجھے پتہ ہے کہ کل جو ہے وہ جب وقت آئے گا تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ یہی جو ہے وہ کریں گے جو آج تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، تو عذاب آنے والا ہے، باز آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانیاں بتا دی کہ بھئی جب جو ہے وہ تندور سے پانی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے، اس کے اندر پانی آ جائے تھوڑا سا، تو پھر آپ کا جو ہے وہ آپ کی قوم پہ عذاب کا وقت آ چکا ہے۔ تو پھر آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، ہر ایک ذی روح کا جوڑا نر اور مادہ اس کشتی میں سوار کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، جب تنور ابلنے لگا، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول، اپنے اہل و عیال کو بھی لے لینا، اور جانوروں میں سے، پرندوں میں سے، ان انسانوں میں سے جو آپ کے اہل و عیال والے ہیں، اور خاص کر کے نبی کے اہل و عیال والے جو ہوتے ہیں وہ مومن لوگ ہوتے ہیں، تو مومن جو ہے وہ سب کو بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں میں سے بھی جو مومن ہیں ان میں سے بھی جو ہے ان کو بھی کشتی میں سوار کرا لینا۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 بیٹے تھے، حام، یافس، یام اور سام، حام اور یافس، یہ تینوں جو ہیں یہ ایمان لا چکے تھے، مسلمان تھے، اور ان کی بیویاں بھی جو ہے وہ مومنہ تھی، مسلمان تھی، ان کو بھی کشتی میں سوار کر لیا گیا۔ اور جو چوتھی جو ہے وہ بہو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی، یام کی بیوی، وہ بھی مسلمان تھی، لیکن یام جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، اس کو دعوت دی اور اس نے دعوت نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں وہی آ چکی ہے کہ ان لوگوں کو کشتی میں سوار نہیں کرنا، تو وہ لوگ جو ہے وہ وما آمن معه الا قلیل، یہ تھوڑے سے لوگ جو ہے وہ مومن تھے، باقی زیادہ لوگ مومن نہیں تھے۔ پھر اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ بات کہی، یہ فرمایا، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی کے اندر ان سب کو سوار کرا لیا، اور آسمان سے بھی پھر پانی برسنا شروع ہو گیا، زمین سے بھی جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، یہ موج کے اندر پہاڑوں کی طرح یہ چل رہی تھی، بہت بڑی جو ہے وہ کشتی تھی، یعنی بحری جہاز تھا ایک جو تیار کیا گیا تھا، بہت بڑا تھا، ایسے دور سے لگتا تھا جیسے کوئی پہاڑ جو ہے وہ موجوں کے اوپر، پانی کے اوپر تیر رہا ہے۔ تو اس وقت پھر جب پانی جو ہے ہر طرف سے، آسمان سے بارش برس رہی تھی، پانی تھا، اور زمین سے جو ہے وہ بھی پانی، زمین اگل رہی تھی، تو اس وقت پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے یام کو آواز دی، یام کو بلایا، بیٹا آ جاؤ، بات مان لو، مومن ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، اور ہماری کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ تو اس نے جواب دیا نہیں، میں جو ہے وہ نہیں، اس کے اندر سوار نہیں ہوں گا، یہ پانی جو ہے
الحمدللہ۔ اس وقت جو پانی ہے اس سے میں بچنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی جو ہے وہ کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ فِي وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، آواز دی، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ ایک کنارے پہ تھا، یا بنی ارکب معنا، بیٹا آ جاؤ ہماری کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے مت بجو، تم ان کے ساتھ مت ملو، ہمارے ساتھ ایمان لے آؤ، کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ قال سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، میں یہ بڑے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ پانی سے بچا لے گا مجھے۔ قال نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے آج کوئی جو ہے وہ کسی کو بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم، اللہ یہ کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالی رحم فرمائے وہ ہماری کشتی میں آ جائے گا اور سوار ہو کر بچ جائے گا۔ ابھی یہ بات جاری تھی، باپ اور بیٹے کے درمیان یہ بات جاری تھی، مکالمہ ہو رہا تھا کہ آ جاؤ، وہ انکار کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اسی اثناء میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ موج آئی، لہر آئی، اور وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یام کو بہا کر لے گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نبی کا بیٹا بھی جو ہے وہ مومن نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کی نظروں کے سامنے جو ہے سزا دیتا ہے اور غرق کر دیتا ہے۔ ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث نبویہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں انبیاء علیہم السلام کا کسی کا والد جو ہے وہ غیر مسلم تھا، ایمان نہیں لایا، اور کسی کا بیٹا جو ہے وہ غیر مسلم رہا، وہ ایمان نہیں لایا، اور کسی کی جو بیوی ہے وہ بھی اسلام کو اس نے قبول نہیں کیا، مومن نہیں ہوئی، ایمان نہیں لائی، اپنے نبی پر اپنے خاوند کی بات نہیں مانی، تو ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ آسمان سے پانی برسایا، زمین سے پانی کو جو ہے وہ ابالا، تو اس کے بعد جب عذاب رک گیا، قوم تباہ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ تو یہاں پر آ کر آسمان سے پانی رکنا، اللہ تعالیٰ نے کہا بھی آسمان پانی برسانا بند کر دو، یعنی بارش روک دی گئی، اور زمین کو حکم دیا گیا کہ جو تو نے نکالا تھا پانی اس کو نگل لے، تو وہ پانی جو ہے وہ بھی، اور یہ کشتی جو تھی وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، جودی پہاڑ پر جا کر جو ہے وہ ٹھہر گئی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جو یہ کشتی کے اندر لوگ تھے اور کشتی کے اندر جو جانور تھے، ان سے دوبارہ انسانیت جو ہے وہ شروع ہوئی، اس سے پہلے جو تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ لوگ تباہ ہو گئے۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو نبی نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ جو ہے وہ گزارش کی کہ اللہ آپ کا حکم تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا، وقال یا نوح، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے فرمایا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو پکار کر کہا رب ان ابنی من اہلی، بیٹا میرا میرے اہل میں سے تھا، میرے گھر والوں میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ بھی سچا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، گھر والوں کو جو ہے وہ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اے اللہ تو بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ تیرا اہل میں، تیرے اہل میں، تیرے اہل و عیال میں شامل نہیں ہوتا۔ کیوں شامل نہیں ہوتا؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے اعمال جو تھے وہ نیک اور صالح نہیں تھے، تجھ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ چہ جائے کہ ہاں یہ بات اور ہے کہ وہ تیرا خونی بیٹا تھا، لیکن تیرے اہل و عیال جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مومن لوگ ہیں۔ مومن لوگ چاہے وہ تیرے خون کے رشتہ دار نہ بھی ہوں، وہ لوگ جو ہے وہ اہل میں ٹھہریں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کے رشتہ دار اگر وہ غیر مسلم ہوں، مومن نہ ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی جو ہے وہ سروکار نہیں ان سے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ بنت محمد علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ الزہرا کو یہ مخاطب کر کے کہا تھا، یا فاطمہ تو بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اعملی، کام آج عمل کر لو، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، اگر تیرے اعمال تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا، ہاں تیرے اعمال ٹھیک ہوئے تو پھر جو ہے وہ سفارش ہوگی، ساری امت کی سفارش ہوگی، جس کے اعمال ٹھیک ہوں گے اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی سفارش کریں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کا چاہے بیٹا ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بھائی ہو، اگر وہ مومن نہیں ہے تو وہ نہیں بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورہ ہود میں ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے بھی یہی اپنی قوم سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی نے یہ بات کہی ہے کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ تمہارا معبود نہیں ہے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کا بھی جو ہے وہ اپنی قوم سے مکالمہ ہے، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہاری کوئی اور جو ہے تمہارا کوئی اور جو ہے وہ معبود نہیں ہے، وہی خالق وہی مالک تمہارا معبود برحق ہے۔ یہ صالح علیہ السلام جو ہے ان کو معجزہ دیا گیا تھا، اونٹنی کا معجزہ تھا، اور یہ سعودی عرب کے اندر یہاں پر ان کی جو بستی ہے وہ تقریباً یہاں سے مدینہ سے 700 کلومیٹر کے قریب بنتی ہے، 700 یا اس سے کچھ کم و بیش ہے، تھوڑا کم رہتے ہیں۔ خیبر سے آگے جا کر مدائن صالح ہے، وہاں پر جو ہے وہ یہ صالح علیہ السلام کی جو بستی ہے، ان کی جو پہاڑوں کے اندر انہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے ہوئے تھے، کمرے کر بنائے ہوئے تھے۔ آج بھی ان کی نشانیاں موجود ہیں اور وہاں پر لوگ جا کر دیکھتے ہیں۔ تو صالح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ تمہارا جو ہے اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چند فرشتے جو ہے وہ آئے جو قوم لوط کے پاس جا رہے تھے۔ لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم کو عذاب کے لیے ان کے عذاب کا وقت آیا تھا، تو راستے میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس گزرے اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، ہمارے جو رسول تھے فرشتے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے آ کر سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں یا کہ انسان ہیں، انسانی شکل میں تھے وہ۔ تو اب یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا، سامنے فرشتہ بیٹھا ہے اور آ کر جو ہے وہ سلام کیا ہے اس نے، اور ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں یا کہ انسان ہیں۔ فوراً اندر گئے اور جا کر کھانا تیار کروایا اور کھانا لے کر آ گئے۔ اللہ نے فرمایا، فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، بغیر کسی تاریخ کے ان کے لیے تاخیر کے ان کے لیے جو ہے ایک بچڑا بھنا ہوا لے کر آ گئے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ نَكِرَهُمْ، اب وہ فرشتے تھے لیکن تھے انسانی شکل میں، کھانا انہوں نے کھانا نہیں تھا کیونکہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ڈر گئے کہ گھر آیا مہمان جو ہے وہ کھانا نہ کھائے تو ڈر جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جو ہے وہ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سے جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئے کہ بھئی کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں، یہ کوئی مسئلہ اور تو نہیں ہے۔
تو اب انہوں نے جب یہ بات دیکھی کہ ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں کہ ہم کھانا کیوں نہیں کھا رہے، تو پھر اپنا راز انہوں نے بتا دیا۔ قالو کہنے لگے لا تخف، ڈرے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے بھی بھیجا گیا ہے۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، تو انہوں نے خوشخبری کیا دی کہ بھائی اسحاق آپ کے ہاں پیدا ہوں گے، اور اسحاق کے بعد پھر آپ کے پوتے جو یعقوب ہیں اسحاق کی اولاد میں وہ پیدا ہوں گے۔ تو آپ کی بیوی سارہ جو تھی وہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، یہ باتیں سن رہی تھی، تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ ماتھے پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگی قالت یا ویلتا االد وانا عجوز، کیا میں اتنی بوڑھی ہو کر جو ہے مجھے اولاد ہوگی، وہذا بعلی شیخا، اور یہ ابراہیم جو ہے یہ بھی بوڑھے ہیں، ان کی عمر بھی جو ہے وہ 1.5 عمر میں پہنچ چکی ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بہت بڑے تعجب والی بات ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تو انہوں نے کہا بھئی اہل بیت، گھر والوں، تم پر اللہ کی برکت ہو، سلامتی ہو، یہ جو اللہ کا حکم ہے یہ ہو کے رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب چاہے، جس کو چاہے، جس عمر میں چاہے وہ اولاد دے دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر ماں اور باپ کے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا جو ہے وہ حکم ہے، امر ہے۔ اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر سے بھی اوپر تھے اس وقت، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، یہاں پر ایک اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یار لوگ جو ہیں وہ اہل بیت سے، ہماری مائیں ام المومنین، جتنی بھی ہماری مائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات، ان کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے، حالانکہ قرآن مجید میں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی صرف ایک بیوی تھی وہاں پر، تو ان کو اہل بیت کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ تو اب جو مخاطب کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، یہاں پر ابراہیم کو ایک گھر والوں کو اہل بیت کہا گیا ہے، اور وہاں پر جو اہل بیت کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں، تو سب سے پہلے بیویاں جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ جو رافضی اور شیعہ جو اس بات کا انکار کرتے ہیں، اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو زندہ ہیں اور جو مر گئے ہیں، اللہ ان پر جو جس چیز کے مستحق ہیں وہ انہیں دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری مل گئی۔ اس کے بعد پھر وہ لوط علیہ السلام کی قوم میں چلے گئے، اور وہاں پر جب پہنچے تو لوط کی قوم نے دیکھا کہ بھئی نوجوان آئے ہیں، تو وہ ان کی گٹی میں یہ بات پڑی ہوئی تھی، بدکاری اور یہ اس طرح کی غلط باتیں، تو انہوں نے جو ہے وہ اسی بات کو لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل۔ لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ بھئی اب یہ میرے مہمان ہیں، تو ان کے ساتھ ہی اگر انہوں نے بدکاری کا سلسلہ شروع کر دیا تو میں جو ہے وہ رسوا ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، ہم فرشتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کی طرف بھی نہیں پہنچ سکتے، ہمیں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ آپ رات کو نکل جائیے یہاں سے اپنے گھر والوں کو لے کر، مسلمانوں مومنوں کو لے کر، اور ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آ جائے گا۔ تو اس طرح یہ قصہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا یہاں بیان کیا ہے، اور شعیب علیہ السلام کا بھی واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو کہا، اور ان کے اندر جو معاشرتی برائیاں تھیں ان کا ذکر بھی کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کی قوم میں سے ہی ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے بھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور یہ ماپ تول جو ہے وہ پورا دیا کرو، اس میں کمی نہ کیا کرو۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ ذکر کرنے کے بعد یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس سے گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں۔ ایک جو موضوع بیان کیا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، نیکیاں کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ
اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے ہاتھ کے بلکہ حتیٰ کہ ناخن کے نیچے سے جو ہے اس کی خطائیں نکل جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ بھی بیان فرمایا ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، صبح اور شام دونوں، یعنی دن کے ابتدا میں اور دن کے آخر میں نمازیں پڑھا کرو، یعنی پانچوں نمازیں جو ہے وہ پڑھا کیا کرو۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اندر بھی جو عشاء کی نماز ہے وہ بھی پڑھا کرو، اور اسی طریقے سے تہجد جو ہے اور رات کی نمازیں ہیں، رات کا قیام اللیل ہے وہ بھی کیا کرو۔ کیوں؟ ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس بات کی طرف ہی دعوت دی ہے کہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کیا کرو تاکہ گناہ کم ہو جائیں۔ اور خاص کر کے اب ہم اس وقت رمضان المبارک کے مہینے میں گزر رہے ہیں، تقریباً ایک جو ہے وہ 10 دن گزر گئے، اور اس کے بعد آج 12واں روزہ چل رہا ہے یہاں سعودی عرب میں، تو باقی دن چند رہ گئے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی اور برائیوں کو کم کرنے کی۔ اس کے بعد آگے سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ یوسف مکی ہے، اس کے اندر 111 آیات ہیں، اور اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو ابتدا میں جو آپ نے بچپن میں دیکھی تھی، خواب دیکھی، وہ بیان کی تھی، اور اس کے اندر دیکھا کہ 11 ستارے جو ہیں، سورج اور چاند جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو باپ کو یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب بتلائی، تو انہوں نے کہا بھئی لا تقصص رؤیا، جو ہے یہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، کیوں کہ وہ فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف کوئی فریب نہ کریں، تیرے خلاف کوئی سازش نہ کریں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم ہو گیا، پتہ چل گیا تھا، اس لیے انہوں نے منع کر دیا۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی یوسف علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا یہ کام کر دو، کسی نے کہا، بالآخر انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ بھائی کسی اس کو کنویں کے اندر پھینک دو، اور باقی واپس آ کر ان کو کہو کہ بھائی وہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا، ہم جو ہے وہ، تو اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ اس بات کا بھی ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ واپس آ گئے اس کو پھینک کر یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر، تو وہاں سے ایک قافلہ گزرا، اس قافلے نے وہاں سے پانی نکالنے کی کوشش میں جب ڈول نیچے پھینکا تو یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ کر آ گئے، انہوں نے اس کو غلام بنا لیا یوسف علیہ السلام کو، اور پھر مصر میں جا کر بیچ دیا۔ وہاں سے وہ بکتے ہوئے جو ہے وہ عزیز مصر کے گھر میں پہنچ گئے۔ عزیز مصر کے گھر میں جب پہنچے تو اس کے بعد وہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی، جس کا نام لوگ زلیخا لیتے ہیں، یہ بات کسی حدیث میں نہیں آئی ہے، یہ ساری کی ساری روایتیں پتہ نہیں کہاں سے، یہ اسرائیلی روایات ہیں، ان کو ہمیں ضرورت نہیں چھیڑنے کی۔ کوئی کی نہ قرآن مجید میں زلیخا نام آیا ہے اور نہ ہی احادیث نبویہ میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کی بیوی کہا ہے، امراۃ العزیز، تو وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، ہم بھی یہی کہیں گے۔ اور اس میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، لوگ بیان کرتے ہیں قصے کہ بھائی وہ عزیز مصر کی بیوی جو تھی اس نے توبہ کر لی، پھر اس کو یہ ہوا، پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے شادی کر لی، تو یہ بدکار عورت ایسے جو ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی حدیث سے یہ ثابت ملتا ہے، یہ من گھڑت قصے ہیں، اسرائیلی روایات ہیں، اس سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال عزیز مصر کی بیوی جو تھی اس وقت اس نے یوسف علیہ السلام کو بدکاری پر ابھارا، آپ جو ہے وہ بچ گئے اور جو ہے وہ نکل گئے وہاں سے، اس نے دروازے بھی بند کر لیے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب جب باہر نکلے تو سامنے جو ہے وہ عزیز مصر کو پایا تو فوراً جو ہے وہ عورت الٹ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ بھائی جو ہے وہ تیری بیوی کے پر اس نے حملہ کیا ہے، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کرتے ہوئے فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، وہ دروازے کی طرف دونوں دوڑے تو یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی،
یعنی اس عورت نے پیچھے سے قمیض پکڑی تو انہوں نے جو ہے یہ بھاگ رہے تو اس طرح قمیض پھٹ گئی. والفیا سیدہا لدى الباب، جب دروازے کے پاس پہنچے تو جو عزیز مصر تھا وہاں پر اس کو باہر دروازے کے دیکھا تو فوراً دیکھیے یہ عورتیں کتنی چالاک ہوتی ہیں، فوراً جو ہے وہ بول پڑی. قالت ما جزاء من اراد باہلک سوء، کہ کون جو تیرے گھر والوں کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ رکھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. وہ خود ہی سزا بھی مقرر کر دی. الا ان یسجن عذاب علیم، اس کو جیل ہونا چاہیے، بڑی جو ہے اس کو بہت بڑا جو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راودنی عن نفسی، تو اس نے جو ہے وہ مجھے خود جو ہے وہ یہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، میں نے اس نے بہرحال وشاہد شاہد من اہلہا، تو پھر ایک بچہ جو ہے وہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ایک بچہ ان کے گھر والوں میں سے ہی، اس عزیز مصر کے گھر والوں میں سے ہی ایک بچے کو بلایا گیا. اس نے پھر گواہی دی، اس نے یہ کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کی تو پھر یہ عورت سچی ہے. وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور مرد جو ہے وہ یوسف جھوٹے ہیں. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے اور مرد جو ہے وہ سچا ہے. تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ دیکھا جائے کہ اگر مرد نے کوشش کی ہو تو عورت جو ہے وہ بچانے کی کوشش کرے گی تو مرد کی قمیض آگے سے پھٹے گی، اور اگر عورت جو ہے وہ پیچھے لگی ہوئی تھی تو مرد بچنے کی کوشش کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے تو وہ پیچھے سے. تو فلما راى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن، دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. بہرحال جو ہے وہ پھر اس طرح یوسف علیہ السلام بچ گئے، لیکن اس نے پھر جو ہے وہ مکر و فریب کر کے ان کو جیل بھیج دیا. اور جیل میں جو ہے وہ نبی یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور بندے بھی داخل ہوئے. انہوں نے ایک خواب دیکھی، اس خواب میں ایک نے دیکھا کہ وہ جو ہے اپنے مالک کو جو ہے وہ شراب پلا رہا ہے، اور دوسرے نے دیکھا کہ بھائی میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں تو وہ پرندے اٹھا کے جو ہے اچک لے کے جا رہے ہیں. تو تعبیر بتلائی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے وہ میں تعبیر یہ ہے اس کی کہ بھائی یہ جو پلانے والا ہے یہ واپس رہا ہو جائے گا اور وہاں پر جا کر دوبارہ پلائے گا، اور جو جس کے سر سے روٹیاں جو ہے وہ پرندے لے جا رہے ہیں اس کو پھانسی ہو جائے گی. تو یہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ بندہ چھوٹ گیا جو جانے والا تھا، اور وہاں پر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، بادشاہ کو پلاتا رہا. پھر بادشاہ کو جو ہے وہ خواب آئی کہ بھائی 7 جو ہے وہ گائیں ہیں، 7 سٹے ہیں. وہ خواب جو ہے وہ اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے پھر وہی بندہ جو ہے وہ یاد آیا کہ بھائی وہاں پہ یوسف ہے، تو یوسف کو جا کے پوچھتے ہیں. وہ گئے اور یوسف علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ خواب کی تعبیر بتانے کے لیے پہلے کچھ شرطیں رکھی. انشاءاللہ العزیز وہ کل کے بیان میں ہم بیان کریں گے. کل کے اس بارے میں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.